بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. آج ہم منارہ، ایک جگہ ہے کلر کہار کے پاس، یہاں ہیں. اور یہاں ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ آستانہ ہے محمد اکرم آوان صاحب کا. یہ حضرت محمد اکرم آوان کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں. یہ کیا ہے، کیسا ہے؟ اس سے پہلے ایک حضرت ابو الفضل اور علی حجویری کا تذکرہ آپ سے کروں. ابو الفضل وضو کر رہے تھے اور حضرت علی حجویری ان کو وضو کے پانی سے وضو کروا رہے تھے. تو آپ کے دل میں، علی حجویری کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ مجھے جو کچھ بھی ملنا ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی ذات سے ملنا ہے، تو میں وضو کر کے یہ محنت اپنے استاد پہ کیوں کر رہا ہوں؟ استاد نے اپنے طالب علم کے دل پہ جب قلب پہ نظر کی تو کہا کہ علی حجویری، ہر شخص کا دوسرے شخص کے پاس اس دنیا میں ایک حصہ ہے. تم بھی جب تک اپنا حصہ مجھ سے نہیں لے لو گے تب تک تم بھی یہاں یہ پانی سے وضو ہی کرواؤ گے. خواتین حضرات، یہ دل پہ نظر ڈالنا کیا ہے، دل جاری کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم چلتے ہیں اور ہم ذکر بھی دیکھتے ہیں اور تذکرہ جو ہوگا وہ بھی ہوگا، اور مراقبہ جو ہے اس کو بھی میں آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا. اور آپ دیکھیے کہ مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ جو سلسلہ ہے اس سے آپ کی روشنائی ہوگی. اور انشاءاللہ جو علی حجویری نے یہ جو ذکر چھیڑا اپنے استاد سے، اس کا اختتام کہاں پہ ہوا وہ آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آئیے چلیے. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اللہ اکبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی. پہلا لطیفہ. اللہ اللہ اللہ. چلے مراقبہ احدیت، پوری توجہ احدیت پر لے جائیں. وجود کا خیال چھوڑ دیں، زمین آسمان کا خیال چھوڑ دیں، ساروں آسمانوں سے اوپر مقام احدیت. وحدہ لا شریک لہ یا اللہ. سفید رنگ کی بہت بڑی عمارت ہے، بہت بڑے دروازے کے سامنے ہم کھڑے ہیں. کوشش کریں، دیکھیں اپنے آپ کو وہاں کھڑے ہوئے. اللہ. چلیں اس سے اوپر مراقبہ مغیت. اس سے اوپر سبز رنگ کی عمارت ہے، در و دیوار سبز، روشنی سبز. اپنے آپ کو دیکھیں. مراقبہ اقربیت. اللہ. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. مراقبہ اسم ظاہر و باطن. والاول والآخر والظاہر والباطن. وہی دوائر کا نور منعکس ہو کر کے تمام روح کو منور کر دیتے، آگے پیچھے اندر باہر اوپر نیچے ہر طرف نور ہی نور ہو جاتے. پوری توجہ سے دیکھیں اور جذب کریں. کل من علیہا فان. مراقبہ فنا فی اللہ. کل من علیہا فان. دیکھیں کس طرح ایک ایک چیز فنا کے گھاٹ اترتی جاتی ہے، حتیٰ کہ زمینوں آسمانوں میں کچھ نہیں رہتا، خود اپنا وجود بھی باقی نہیں رہتا، صرف ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے. چلتے جائیں میرے ساتھ ساتھ. اللہ اللہ اللہ. سیر کعبہ. اللہ. اپنی روح کو بیت اللہ شریف کے سامنے دے. اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہم روضہ اطہر. اللہ. مرحبا بابی انت و امی یا رسول. اندر حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، اپنی ارواح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں. اللہم صلی علی محمد.
چلیں بیت والے ساتھی، پہلا ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، دست اقدس پڑھا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے تھام لیں، بوسہ دیں، آنکھوں سے لگائیں، چہرے پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ مبارک تھام لیں، بوسہ دیں، آنکھوں سے لگائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ مبارک تھام لیں، بوسہ دیں، آنکھوں سے لگائیں، واپس بارگاہ علی کیا کہا رہا ہے، دونوں ہاتھ سے لے کر سینے سے لگا لیں، درود شریف جاری رہے، نگاہ نیچی رہے، الٹے قدموں واپس اپنی جگہ پہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا تاجدار مدینہ بھر دو جھولی، ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم۔ خواتین حضرات، ابھی آپ نے دیکھا جب ہم اندر آئے تو اس جگہ پہ پہلے نماز کا اہتمام تھا سارا، اور پھر اس کے بعد ذکر تھا، اور ذکر کا کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ چوٹ جو ہے وہ دل کی طرف لگتی تھی اور سانس جو ہے وہ اندر اور باہر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد مراقبے کا ایک لیول تھا، اور پھر اس مراقبے کے اندر لوگوں نے مختلف درجات جو ہیں وہ حاصل کیے، اور سب سے دو اچھی خوبصورت باتیں، ایک اچھی خوبصورت بات تو یہ کہ ہمارے ساتھ آج یہاں پر وہ مہمان، وہ دوست، وہ بھائی بھی موجود ہیں جو کہ ہندوستان سے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں، اور آج ان کے لیے ایک انتہائی خوشخبری اور خوش نصیبی کی بات کہ ان لوگوں نے حضرت صاحب سے یہاں پہ روحانی طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت جو ہے وہ کی ہے۔ ان ہمارے بھائیوں کے 6 بھائی ہمارے ہندوستان سے آئے ہیں، ان سے ذکر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ تجربہ جو ہے وہ کیسا، اور ان کو اب کیا محسوس ہو رہا ہے۔ السلام علیکم بھائی، آپ کا نام بھائی؟ محمد جمشید۔ جمشید، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دہلی سے۔ دہلی سے آئے ہیں، اور آپ کب سے کر رہے ہیں مراقبہ؟ میں 2 سال سے۔ 2 سال سے۔ اور آپ کو آج حضرت صاحب نے روحانی بیعت کرائی؟ جی۔ آپ کو کچھ نظر آیا، کچھ روشنی نظر آئی، یا آپ وہاں موجود تھے؟ صرف مجھے روشنی نظر آئی۔ کس رنگ کی تھی؟ بالکل سبز کلر۔ سبز رنگ کی؟ جی، سبز اور وائٹ اور نیلی صرف۔ اور جب یہ نظر آ رہی تھی اس وقت دلی کیفیت کیا تھی، قلب کی کیفیت کیا تھی؟ دل بہت مطمئن تھا، کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا، بہت نرم دل ہو گیا تھا۔ یہ پریکٹس ڈیلی جا کے جاری رکھو گے؟ جی انشاءاللہ۔ بہت مہربانی، آپ کو پاکستان میں خوش آمدید، بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، اپنے ایک اور مہمان سے بات کرتے ہیں، بزرگ مہمان ہیں ہمارے، اور ان کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کا نام؟ شمشاد علی۔ شمشاد، آپ کہاں سے ہیں؟ دلی سے۔ دلی سے آپ آئے ہیں، اور آپ کب سے مراقبہ کر رہے ہیں؟ میں 2009 سے کر رہا ہوں۔ 2009 سے۔ اور مختلف روشنیوں کے سفر طے کرتے ہیں آپ؟ اصل میں یہ چیز یہ کیفیت ہے، کیفیت نہ تو اسے کوئی بتا سکا، نہ کوئی بتا سکے گا، تو میں بھی نہیں بتا سکتا۔ ماشاءاللہ، آپ کو پاکستان آنے کا بھی خوش آمدید، اور آپ کو مبارکباد کہ آپ جس درجات سے گزرے، اللہ میاں آپ کے لیے بھی ثانیہ کرے اور ہمارے لیے بھی ثانیہ کرے۔ خواتین حضرات، اپنے ایک اور دوست اور ایک اور مہمان سے بھی بات کرتے ہیں جو کہ ابھی یہ روحانی فضیلت حاصل کر کے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد سراج الدین۔ آپ کہاں سے ہیں سراج الدین؟ حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن سے، ماشاءاللہ۔ انڈیا سے۔ اور آپ کب سے کر رہے ہیں مراقبہ؟ یہ میں 2 سال 2 سال سے۔ اور جب بیعت ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صاحب نے آپ کو کل تو کروائی آپ مجھے وہاں پہ حاضر ہوئے؟ ہاں، میری روح پہنچی وہاں۔ دل کیا محسوس کرتا ہے؟ بہت سکون ہے، عبادت کی طرف میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، یہاں تک کہ میرے پاس کہ ہمارے جتنے بھی معتقدین مریدین ہیں سب کو کہتا ہوں کہ یہ سب چھوڑو، یہاں آؤ، یہ وہ دربار ہے، یہاں پر لٹایا جاتا ہے، اگر دامن بھی نہیں ہے تو دامن بھی دیا جاتا ہے، ہائے ہائے، آپ کے پاس میں اگر برتن نہیں ہے تو برتن بھی دیا جاتا ہے یہاں پر۔ یہ تو بس اب ہے، محنت کرو، کوشش کرو، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا نام؟ محمد نواب۔ نواب، آپ کہاں سے آئے؟ جی دلی سے آئے ہیں۔ دہلی سے آئے۔ اور کب سے آپ مراقبہ کر رہے ہیں؟ جی قریب 4 سال ہو گئے ہیں۔ کچھ ایک بات کہہ سکتے ہو کہ جب آپ وہ دیکھ رہے تھے میرے رسول کو، صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا حالت تھی؟ وہ کیفیت ہی الگ تھی، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ محسوس جب آپ کو ہوگا، جب آپ کو نظر آئیں گی۔
آج جب حاضری ہو رہی تھی جی آج کیا نظر آ رہا تھا؟ وہ روشنیاں تھیں، اللہ کا شکر ہے، کیفیت الگ ہوتی ہے، وہ بیان نہیں کی جائے گی. پھر گئے. اس کیفیت سے واپس آنے کو دل چاہتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ نبی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں گردن کو ڈالی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ آپ بھی آئندہ زیارت کرو گے تو میرا سلام تو ہوگا. کوشش کروں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. خواتین حضرات، بہت سے اور معاملات بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کیا تجربات ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے بات اور پوری ایمانداری سے اور یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ بھی آ کر اگر جھوٹے منہ بھی یہ کہیں گے نا کہ آپ نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالائن پاک کو بھی اپنی زیارت میں چوما، تو خدا کی قسم میرے لیے وہ بھی ایک ایسا لمحہ ہوگا کہ میں آپ سے حسد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے کیوں نہیں دیا. آپ کا نام ہے محمد ابو بکر. ابو بکر، آپ نے ابھی بیعت کی جی ہم کو ساتھ میں. اور آپ جب یہ بیعت کر رہے تھے تو کیا لگ رہا تھا؟ یہ وہ سب نورانی منظر ہوتے ہیں جو کہ آپ منظر ہیں یا روشنی ہے؟ یہ روشنی ہوتی ہے. روشنی. بیعت کرا رہے تھے تو آپ کو کتنی دیر میں روشنی نظر آنی شروع ہو گئی؟ یہ روشنی فوراً شروع ہو جاتی ہے. فوراً شروع ہو گئی. جی اور یہ یقین چونکہ تھا، وہ یہ یقین تھا اس وقت دل میں کہ یہ روشنی نور ہے. چونکہ یہ سبق ہی سکھایا جاتا ہے. لطائف پہلے کرائے جاتے ہیں، لطائف سے روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب مراقبہ کیا جاتا ہے تو وہ روشنی سب عام ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے بیعت ہوتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہ جو معاملات ہیں سب دوستوں کے جو یہ ذکر کر کے میڈیٹیشن کر کے، ہو سکتا ہے میرا نظریاتی اختلاف ہو اس بات سے، لیکن ابھی اختلاف کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے دوست ایماندار ہیں، اپنا رزق حلال کماتے ہیں اور پوری ایمانداری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روشنیاں بھی دیکھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی فرمائی. ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ان کا گھر اور اس کی چوکھٹ دیکھی اور بیعت ہوئے سارے. آپ کے نزدیک آپ کی مسلک میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور معنی اور مطلب ہو، مجھے نہیں پتہ، میں کسی مسلک سے نہیں، لیکن میں اللہ کے رسول کے ان خادموں اور خادموں کے خادموں میں سے ہونا چاہتا ہوں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں. آئیے کرم عوان صاحب سے بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان سے بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ان باتوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. آئیے چلیے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ. حضرت پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں مہمان بھی کیا اور آپ کی تواضع جو ہے وہ بھی ہمارا مقدر اور نصیب. الحمدللہ. حضرت یہ فرمائیے کہ اگر میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ کی شخصیت کی کئی رنگ ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ نے بہت سی تصنیف لکھی ہیں، آپ نے غزل بھی کی ہے، نعت بھی آپ نے یہ بھی سعادت حاصل ہوئی اور قرآن حکیم کی تفسیر بھی کی. آپ جب اکرم عوان کو دیکھتے ہیں تو آپ اکرم عوان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو وہ کیسے لگے؟ اکرم عوان بنیادی طور پر ایک کاشتکار کے گھر میں پیدا ہوا اور اب تک کاشتکار ہے. بزنس کی اس نے کول مائننگ کی بڑی دیر سے 50s کے آخر سے شروع کی اور اب تک کول مائنز کا بزنس اس کا ہے. ایک محنتی جفاکش کاشتکار تھا، اچھا شکاری تھا اور اپنی رائے والا انسان تھا. کچھ حالات ایسے بنے، کچھ قبائلی لڑائیاں ہوئیں، کچھ ان میں چوٹیں آئیں، کچھ اپنے بزرگ گنوائے، کچھ رشتہ دار گنوائے، کچھ اگلوں کے ضائع ہوئے. تو اس سارے کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ یہ زندگی کا مصرف نہیں. تو پھر جن لوگوں کو نیک سمجھا جاتا تھا، پیر صاحبان یا علماء کرام، بہت سے نیک ہیں الحمدللہ، لیکن جو زیادہ مشہور یا عام لوگوں کی نظروں میں تھے، ان کے اکثر کے پاس اتفاق ہوا آنے ادھر جانے. پوٹوہار کی طرف یا پنجاب کی طرف بھی
آگے تقریباً ساؤتھ ملک کی میں طرف بھی، سارے ملک میں؟ مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو وہاں جا کر ان سے ملاقات کہاں ہوئی اللہ یار صاحب سے؟ یہ ایک جلسے پر یہاں ہمارے علاقے میں تشریف لائے تھے، وہاں ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی یہ تو اصل تو یہ صوفی ہیں اور دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے یہ، اور وہ بہت متبحر عالم تھے اور ان کا بڑی شہرت مناظر کی تھی۔ صوفی سے مراد اور تبلیغ کا تو سمجھ میں آتا ہے، صوفی سے کیا مراد کہ صوفی تھے؟ صوفی ایک شعبہ ہے دین کا، دین میں جو فرائض نبوت ہیں کتب صاحب وہ 4 ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں قرآن کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے، آیات تلاوت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو قبول کرتا اس کا تزکیہ فرماتے، تزکیے کے بعد اسے تعلیم کتاب فرماتے اور کتاب کی شرح حکمت سمجھاتے۔ یہ جو تزکیہ ہے یہ خلوص دل کا نام ہے، اور قرآن کریم کا جو غیر ملکی زبانوں میں تزکیے سے مراد تزکیہ نفس؟ تزکیہ سے مراد میں عرض کرتا ہوں نفس کی پاکیزگی، اس کو پاک کرنا ہے، آپ نے بجا فرمایا۔ لیکن جب قرآن کا ترجمہ کسی بھی دوسری زبان میں جو پہلا ہوا تو وہ پرشین میں ہوا، جی، فارسی میں ہوا، کیونکہ فارس زیر نگیں آ گیا تھا، انہیں ضرورت پیش آئی قرآن سمجھنے کی، اس میں احسان کو تصوف لکھا گیا، صفائے قلب۔ اردو والوں نے تزکیہ کیا، نفس کا تزکیہ، انہوں نے تصوف کیا فارسی میں کہ صفائے قلب۔ اب اس شعبے میں جو لوگ سارے دین پر عمل کرتے ساتھ صفائے قلب کی طرف بھی لگ گئے، انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ وحدت الوجود کا جو تصور ہے مفتی اور صوفیہ کے ہاں اس میں بڑا تضاد رہتا ہے۔ اختلاف کوئی نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اور ہمیشہ قائم رہنے والا وجود صرف واحد ہے، اللہ کا۔ درست۔ باقی جتنے ہیں یہ وقتی ہیں، سائے ہیں، پرچھائی ہیں، یہ چلے جائیں گے، ڈھل جائیں گے، فانی ہیں، فنا ہو جائیں گے، یہ تھا مطلب۔ یہ بگڑتے بگڑتے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر چیز ہی خدا ہے، جس کی مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیونکہ خدا سے ہے، ہر چیز خدا ہے، ہر چیز میں خدا موجود ہے، پھر وہ آگے چلتے بڑھتے بڑھتے پھر ہر چیز خدا بن گئی۔ جی، تو مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا وحدت الوجود نہیں، وحدت الشہود کہو، کہ ہر چیز اس کی وحدانیت پہ گواہ ہے۔ صحیح بات۔ تو آپ کے خیال میں ہمارے ہاں جو اقبال کو مثال کے طور پہ، کیونکہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں، اقبال کے ہاں کی جو خودی ہے اور صوفیہ کی جو خودی ہے، اس میں بھی کوئی تناسب ہے، کوئی برابری، کوئی ایک ہی چیز ہے۔ ایک ہی چیز۔ خودی سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس میں جتنے کمالات یا اوصاف ہیں اللہ نے دیے ہیں۔ اب خودی کا تقاضا یہ ہے کہ جو تمہارا محسن ہے اسی کے سامنے جھکو، کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکو، اور یہی تصوف بھی ہے۔ سچ۔ یہ جو آپ نے ایک زمانے کی تنظیم ہے، تنظیم الاخوان کے نام سے، یہ کیا تھی اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ جی وہ اب بھی ہے، اب بھی ہے اور آپریٹو ہے؟ آپریٹو ہے، اب بھی ہے، آپریٹو ہے۔ اس سے مراد پہلے دن سے بھی یہ تھی کہ لوگوں کو دین سے متعارف کرایا جائے اور انہیں دین کے فوائد دنیاوی اور اخروی بتائے جائیں۔ تبلیغ بھی ہوتی تھی، اجتماعات بھی ہوتے تھے، جلسے بھی ہوتے تھے، بیان بھی ہوتے تھے، اور عملاً ہم انہیں ساتھ ملا کر اللہ اللہ کراتے تھے کہ ان کے دل صاف ہوں اور انہیں حقیقی۔ یہ جو ایک تبلیغ کا پہلو تھا اور پڑھانے کا اور شریعت کا جو پہلو تھا، اس میں جو مراقبہ ہال تھا اس کی جگہ کیسے بن گئی؟ مراقبہ یہ ہوتا ہے، مراقبہ کہتے ہیں گردن جھکا کر بیٹھ رہنا، جیسے کوئی مچھلی کا شکاری کانٹا ڈال کے بیٹھ رہتا ہے، وہ مراقبہ ہے اس کا مچھلی کے لیے۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں، مراقبہ ہے کہ گردن جھکا کر غور و فکر میں لگ جانا۔ تو اس میں تصوف میں قرآنی آیات کی تعلیمات فرمائی جاتی ہیں اور ہر آیت سے ایک کیفیت بنتی ہے خاص قسم، وہ ذاتی اور اندرونی ہے، وہ اندرونی ہے، قلبی کیفیت ایک بنتی ہے۔ تو مراقبہ ہوتا ہے کہ اس جو آیت ہے جس پہ توجہ کر رہا ہے وہ پوری توجہ سے بیٹھ کے غور کرے کہ اس کی برکات
کس طرح آ رہی ہیں اور اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ جو مراقبہ ہے، اس کو مراقبہ کہیں یا اس کو میڈیٹیشن کہیں یا اس کو ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کہیں، یہ سب اقسام ہیں، آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ مراقبے کی اقسام نہیں ہیں، اچھا، کس بات پہ مراقبہ کیا جاتا ہے اس کی اقسام ان گنت ہیں۔ جیسے آپ اب دنیا میں دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے وظیفہ بتاؤ میری شادی ہو جائے، مجھے وظیفہ بتاؤ مجھے گھر بیٹھے پیسے ملتے رہیں۔ تو ایک مقصد ہے نا، اب اس کے لیے کوئی لفظ تلاش کریں گے، اب اسے جب وہ خود سے بیٹھنے پڑیں گے تو اسے مراقبہ کہیں۔ یہ جو قلب کو جاری کرنا ہے، ذکر قلبی جس کو کہتے ہیں، آپ کی رائے میں شریعت اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے؟ شریعت ساری اس سے بھری پڑی ہے۔ قرآن کریم میں میرے خیال میں کم و بیش کوئی 700 بار ذکر کرنے کا حکم ہے بالواسطہ، اور بلا واسطہ کو 32 کے قریب آیات ہیں براہ راست جو ذکر کی تلقین کرتے۔ بڑی آپ کی اجازت سے اور جرأت سے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں، ممبر جو ہے یہ ممبر رسول سے نسبت ہے، لیکن یہ ممبر جو ہے اس کا اچھا استعمال اور برا استعمال آج ہم معاشرے میں اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اس کو مفتی حضرات بھی استعمال کر رہے ہیں، مولانا حضرات بھی استعمال کر رہے ہیں، علماء کرام بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پیر صاحبان بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس ایک ممبر کا جو استعمال ہے وہ اتنے طریقوں سے جو ہو رہا ہے، یہ کیسی بات لگتی ہے آپ کو؟ میرے بھائی ممبر تو ایک لکڑی کا زینہ تھا جس پر حضور جلوہ افروز ہوتے تھے، لیکن سب سے قیمتی تحفہ جو حضور نے دیا وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم۔ قرآن کریم کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ صحیح استعمال کر رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح اتباع کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کو تو لوگوں نے روزی کا پیشہ اور ذریعہ بنا لیا، اور قرآن کریم کو لکھ کر جادوؤں کٹونوں کا ذریعہ بنا لیا۔ اصل بات تو وہ اللہ کا وعدہ جو ہے نا قرآن میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرماتے ہیں جو خلوص دل سے اس جستجو میں نکلتا ہے ہم اس کی خود رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر خلوص دل سے تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں تو علماء کرام کے ہاں اگر ایک ہی بات رائج ہو تو پھر یہ فرقے تو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ سارے فرقے دنیاوی مفادات پر، دنیا میں 2 فرقے ہیں اسلام کی نظر میں، مومن اور کافر۔ تو یہ جو اتنے سارے مسالک بنے ہوئے ہیں اور ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہم ہیں وہ جو جنت میں جائیں گے، اور ہمیں اگر ہمارے انداز نہیں لیے جاتے، ہمارا خیال نہیں لیا جاتا، تو وہ دائرہ اسلام سے بلکہ وہ بہت سے لوگ خارج کر دیتے ہیں۔ اس پہ کیا رائے کریں گے؟ کوثر صاحب میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت اعمال کا صلہ نہیں ہے، واہ، جنت اللہ کا انعام ہے۔ آپ کے خیال میں مرید جو ہے یہ پہچانتا ہے پیر کو، یا پیر پہچانتا ہے کہ یہ مرید ہوگا؟ اس کی تفسیر جو لکھی ہے مفسرین نے اس آیت کی یہی لکھی ہے کہ جس کے دل میں یہ جذبہ جاگتا ہے، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ اسے اپنے خاص بندوں کے پاس پہنچا دیتے۔ اس پہ احمد رفیق صاحب نے اپنی ایک تصنیف میں بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جو اللہ کو ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ خدا کو تلاش کرے، اور جو خدا کو تلاش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ خدا والے کو تلاش کرے۔ آپ نے بہت سی تصنیفیں کی، آپ نے شاعری بھی کی، آپ نے غزل بھی کی، آپ نے نعت بھی لکھی، یہ بھی شرف حاصل ہوا، آپ نے سفر نامے بھی لکھے، آپ نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ یہ اتنا سارا ذوق اور اتنا سارا شوق جو ہے، اس کا حاصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ غزل سے بھی؟ میری کسی کتاب پر میری کوئی رائلٹی نہیں ہے، میرے کسی سفر پر میں نے دنیا کے سفر کیے ہیں، میں واپسی کے ٹکٹ گھر سے لے کے جاتا تھا۔ اچھا، صحیح۔ اب میرا بیٹا انٹرنیشنل اس پہ ہے، سفر پہ ساتھیوں کے، اپنی ٹکٹیں یہاں سے لے کے گئے، اپنے خرچ پر آئے گا، اپنے خرچ پر جائے گا۔ حضرت انتہائی ادب کے ساتھ آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنی دل سے دماغ سے نہیں، دل سے اس بات کو بتائیے، آپ پاکستان کا مستقبل اور حال جو ہے وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ بھی میں کتب صاحب آپ کو بتاؤں، میں پاکستان کے بارے بہت پر امید ہوں، ماشاءاللہ، بہت پر امید۔ آپ کا جملہ سن کے بڑا حوصلہ ہو گیا۔ میں بہت پر امید ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بہت سی مشکلات میں گرے ہیں، ہم اگر میں سچ کہوں تو ہم منافقوں کے نرغے میں ہیں، لیکن میں اس میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ اس وقت آپ دیکھیں پاکستان پہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اسلام کا مرکز اس وقت پاکستان ہے، اور دنیا کے لوگ اسلام کو پاکستان سے حاصل کریں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔
حضرت آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ملک کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اس ملک کو بھی اللہ ملک کے تعالیٰ لیے آسانی میرا فرما دے۔ وظیفہ ہے ملک کے لیے دعا کرنا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے عمل بھی کریں، دعا بھی کریں۔ بہت شکریہ حضرت، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ خواتین حضرات، آپ نے حضرت اکرم عوان صاحب کی باتیں سنی۔ حضرت کی باتوں میں منطق بھی تھا اور علمیت بھی۔ آپ کے سامنے آپ بہتر فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ ابھی ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی مسجد میں، جہاں پہ حضرت کا خطاب بھی ہے اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اور اس کے بعد اگر کسی بھی سننے والے اور دیکھنے والے کے دل میں کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آج آپ اس بات کو سمجھ کے اٹھیں گے یہاں سے کہ تصوف میں ذکر اور توجہ کے معنی کیا ہیں۔ آئیے چلیں۔ بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی محمد، بھر دو جھولی آقا کی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کیا کریں۔ کیسے کروں یا اللہ؟ فی نفسک، اپنے دل کے اندر۔ کس طرح سے کروں؟ بار الہ تضرعا وخیفتا ودون الجہر، ایک تو اس میں عاجزی ہو، تضرع ہو، اس میں خوف و عظمت الہی کا۔ اللہ کریم آپ کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام عطاء الرحمان ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ فیض کیا ہے اور حصول فیض شیخ سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ فیض سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم پیر صاحب کے پاس جائیں تو ہمارا ایک ٹرکوں کا کارواں بن جائیں، پیر صاحب کے پاس جائیں تو دولت کے ڈھیر نہیں۔ فیض سے مراد یہ ہے کہ وہ برکات نبوت دل میں آ جائیں جو بارگاہ رسالت سے آتی ہیں۔ اس کے حصول کے لیے شیخ کامل چاہیے اور اس کے ساتھ وابستگی اور اس کی توجہ۔ اسامہ نام ہے میرا، ناسٹ یونیورسٹی سے MBA کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ کہ روحانیت کا کانسیپٹ تمام مذاہب میں موجود ہے، یہ کیا چیز ہے اور یہ مختلف کیسے ہے باقی مذاہب سے؟ باطل مذاہب جتنے بھی ہیں ان میں جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ دماغی صلاحیتوں سے متعلق ہیں۔ اگر کوئی کافر اب بھوکا پیاسا رہ کر فاقے کاٹ کر دل میں وہ صفائی پیدا کر لیتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر امریکہ کی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو عجائبات عقلی حاصل ہوتے ہیں مذاہب باطلہ، اسے روحانیت سمجھتے ہیں، لیکن یہ روحانیت نہیں، یہ بدن کے کسی شعبے کے ہی کمالات۔ روحانیت جو ہوتی ہے وہ نصیب ہوتی ہے نور نبوت سے، کہ روح کیا ہے اور روح کہاں آئی اور روح کو کہاں جانا ہے اور روح کے ساتھ کیا بیتے گی، یہ نصیب ہوتی ہے نور نبوت سے، جس کے لیے ایمان شرط ہے۔ پھر وہ جو میں نے عرض کی کہ توجہات نبوی اور برکات نبوی جو آتی ہیں وہ دل میں آئیں تو پھر وہ چیزیں، وہ راز کھلتے ہیں جو عقل سے ماورا ہے۔ عقل جتنی بھی کوشش کرے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، وہ نیچے مادی چیزوں تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، لیکن روح جو ہے یہ عالم امر تک اس کی رسائی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا
لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. तेरे दर पे मैं क्यों न सवाल करूं, तू रहीम भी है तू करीम भी है, मैं तो पस्त भी हूँ मैं हकीर भी हूँ, तू बुलंद भी है. हम ख़वातीन हज़रात इस वक्त आए हैं, आपने भी सुना हज़रत का ख़िताब और फिर दुआ बड़ी मौसर थी. दोनों चीज़ों ने कैफियत भी पैदा की और बहुत से लोग जो थे वो नए भी थे, बाहर से हिंदुस्तान से भी आए हैं, कीनिया के दोस्त भी यहाँ बैठे थे, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए हैं. अब उस जो ख़िताब सुन के बाहर आए हैं और जो लोगों के तासुरात हैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ. मेरे पहले भाई, आपका नाम? मोहम्मद जावेद अवैसी. जावेद, आप कहाँ से आए? इंडिया से आए, तमिलनाडु चेन्नई. अच्छा, और आप पहली दफ़ा आए? नहीं, 5वां ट्रिप. ये 5वां ट्रिप है. तो आज खिताब से पहले जिक्र किया, तवज्जो की जी, और फिर खिताब सुना जी. क्या हासिल हुआ? अभी दिल में ये कैफियत पैदा है, आप आज से एक लम्हे में भी वेस्ट नहीं करना, नहीं सो अल्लाह की याद अल्लाह की रखनी याद है में रखना है. और दिल जारी है इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह ताला. मेरे लिए भी दुआ करना. हज़रत, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल कादर. अब्दुल कादिर, आप कहाँ से आए? इंडिया से. इंडिया से, माशाल्लाह. किस जगह से? चेन्नई. और क्या पाते हो यहाँ पे आके? इतना सफ़र करके आते हो, पैसे खर्च करते हो, मिलता क्या यहाँ पे तुम्हें? ये तो हमें ये मिलता है कि हम पहले से सोचता था तहज्जुद भी करने के लिए, हमने सोचा था. जब जिक्र में आया वो तहज्जुद पाबंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद हमने एहसान था जो नमाज़ पढ़ने का वक्त हम इस तरह एहसान हो गया जो अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ. वो एहसास अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एहसान हुआ है. इसी के लिए इसे अल्हम्दुलिल्लाह यही है मेरी बड़ी अच्छी बात. ख़वातीन हज़रात, एक बात ज़रा गौर कीजिए कि जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पे बाहर से भी आते हैं, हिंदुस्तान से ख़ास तौर पे, पाकिस्तान में से भी, जहाँ से भी आते हैं, और लोग यहाँ पे तवज्जो करना शुरू करते हैं. हो सकता है आपको एक ज़ाती इख्तलाफ हो इस अंदाज से, हो सकता है, लेकिन ये बात सबके अंदर कॉमन है कि जितने लोग ज़िक्र शुरू करते हैं उनके अंदर शरीयत के अहकामात की जो पाबंदी है वो पहले से बढ़ जाती है. और मेरे पिछले भाई ने जो लाहौर से आया ज़िक्र किया, देखिए ये एज है और ये जो यूथ और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, दोनों में अगर एक ही बात कॉमनैलिटी है तो फिर इस बात पे शक करना पड़ेगा कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं. मुझे गुमान नहीं, मुझे यकीन है कि सब सच बोल रहे हैं. ये एक छोटा बच्चा, और ये दोनों छोटे बच्चे, इधर आओ यार, इधर आओ. क्या नाम तुम्हारा? तैयब. तैयब, कहाँ से हो तुम? मैं नारोवाल से हूँ. कितनी उम्र है तुम्हारी यार? मेरी 22 है. ये 22 साल की उम्र में तुम किधर आ गए हो? बस जहाँ ज़िंदगी ले. तुम्हें इस बात का कैसे यकीन है कि तुम सही रास्ते पे हो? शेख की निशानियाँ, मतलब जैसे बाहर इनका एक नोट लगा हुआ है उसमें कि मैं एक दलदल में रखा हुआ पत्थर हूँ, तुम मेरे से आओ और आगे गुजर जाओ. नॉर्मल बंदा ये बात तुम्हारे स्कूल के टीचर नहीं कहते या कॉलेज के नहीं कहते? नहीं, नॉर्मल बंदा कहता है हमारे साथ चिपक के रहो तो सही रहोगे. नॉर्मल से क्या मतलब? मतलब जो नॉर्मल पीर वगैरह, बाकी पीर होते हैं, बाकी पीर जो है वो कहते हैं हमसे चिपक के रहो. हाँ. ये कहते हैं कि मैं दलदल में रखा हुआ पत्थर हूँ, मुझ पे पाँव रखो और आगे गुजर जाओ. ये बड़ापन है. हाँ जी. तुम इससे मुतासिर हो क्या है? हाँ जी, और वैसे भी सुकून मिलता है यहाँ पर. अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी रास्ते पे रखे. हज़रत, इजाज़त आपसे बात कर लूँ. आपका क्या नाम? अमजद इसाक. अमजद, आप कहाँ से आए? रावलपिंडी. रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए. और कब से आ रहे हैं अमजद आप? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए. 10 साल हो गए. और क्या पाया यहाँ से? वो कैफियत मिलती हैं जो आपको फौलाद मोमिन बनाती है. यार अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ सोहबत है. सोहबत है बेसिकली. एग्जैक्टली, यू आर राइट. अच्छे लोगों की सोहबत है. आप कुछ ना भी करें तो सोहबत तो है ना. बिल्कुल है, बिल्कुल है. फिर लंगर भी है, बड़ी प्यारी, लंगर बड़ा अच्छा भी है. हाँ नहीं, वो भी ये दस्तरखान जो है ना, ये सुन्नत है. सुन्नत है और ये डिफरेंट भी है बाकी दस्तरखानों से. आपने शायद. और सबसे अच्छी बात पता है क्या? मैं एक अदब से बात अर्ज़ करूँ. सबसे अच्छी बात यह है ख़वातीन हज़रात कि आप जहाँ भी जाते हैं, मैं जैसे नाम लेने लगा था, नाम मैं नहीं ले रहा, तमाम जितने भी दस्तरखान है ना, ये मुरीदैन के चंदे से चलते हैं. यहाँ पे जो दस्तरखान है ना, वो हज़रत अपनी ज़मीनों से लाकर अपने मुरीदों को खिलाते हैं. आपका नाम? जी नाम मेरा मोहम्मद हबीबुद्दीन चिश्ती है. चिश्ती साहब, आप किस जगह से? मैं इंडिया हैदराबाद दक्कन से आया हूँ. दक्कन से, माशाल्लाह माशाल्लाह. पहले तो आपको खुशामदीद, आप यहाँ तशरीफ़ लाए. और यहाँ क्यों आते हैं? जब सिलसिला आलिया से निस्बत हो गई और शेख ने कहा कि तहज्जुद पढ़ना है और तहज्जुद में से जिक्र करना है, कुर्बान जाए ये एक उनका कलीमा ऐसा है मेरी ज़िंदगी में. बिल्कुल जिस तरह से मैं 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की
پابندی ہے اور تہجد میں ذکر کرتا ہوں اور دوسرے موقع پہ بھی ذکر کرتا ہوں. یہ اللہ اللہ نصیب مجھے ہو گیا, بہت بڑی بات ہے. کیا چاہیے مجھے سے بڑھ میرے شیخ, بس کیا بھی نہیں چاہیے صاحب, اور اس سے ہٹ کے کیا دیکھوں بتاؤں, میں سب کچھ اس میں پاتا ہوں. اچھی بات, بہت اچھی بات. اللہ تمہیں خوش رکھے, آباد رکھے, دعاؤں میں یاد رکھے. خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے. خواتین حضرات, آپ نے دیکھا کہ لوگ ذکر کیسے کرتے ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ مراقبہ کیسے کرتے ہیں. آپ نے ان لوگوں کی بھی باتیں سنی جو کہ پاکستان سے بھی ہیں اور پاکستان سے باہر سے بھی ہیں, جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی, اور جس بھی طریقے سے کی, اللہ عالم ان میں کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس راستے پہ لگانا جو آپ کے لیے صحیح اور سیدھا ہو. میں آپ ابتدا میں ذکر کر رہا تھا حضرت علی حجویری کا. ابو الفضل نے ان سے کہا تھا نا جب کہ لاہور چلے جاؤ, تو علی حجویری نے ان کو کہا تھا کہ لاہور میں حسن زنجانی پہلے سے موجود ہیں. استاد تھے, دل پہ نظر کی ہوگی, کہا میں کہہ رہا ہوں تم چلے جاؤ. اور جب وہ لاہور داخل ہو رہے تھے تو حسن زنجانی کا جنازہ جو ہے وہ لاہور سے رخصت ہو رہا تھا, اور آپ نے نماز جنازہ حسن زنجانی کی ادا کروائی. خواتین حضرات, اللہ عالم ان چیزوں کا کوئی منطقی جواز شاید میرے پاس نہ ہو, شاید آپ کے پاس بھی نہ ہو, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جہاں رسول کا ذکر ہوتا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون جو ہے وہیں پہ خدا نصیب کرتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوشیاں رکھ دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.